عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قربانی کے مسائل کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں قربانی کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ جب کسی عمل کے فضائل کے بارے میں انسان کو پتہ لگ جاتا ہے تو اس عمل کے کرنے کا جذبہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم قربانی کے فضائل کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جتنی ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں قربانی کے جتنے ضروری مسائل ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے۔ تو قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں، ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہے۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی گن نہ پائے، بس سوچو کتنی نیکیاں ہوئیں۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ سے قربانی کر دینا چاہیے کہ جب یہ دن چلے جائیں گے یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے کہ ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور آپ کی بیویوں کی طرف سے بھی کر دے، اور نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم اور کون ہوگا، اور گناہگار رہا سو وہ الگ بات۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فضائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنے مسائل کے بارے میں ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور جو اگلی ویڈیوز ہم بنائیں گے تو وہ قربانی کے بارے میں جتنے ضروری مسائل ہیں، مثلا جانوروں کے بارے میں، جن جانوروں پر قربانی ہوتی ہے اور جن جانوروں پر قربانی نہیں ہوتی، اسی طرح اور بہت سے ضروری مسائل ہیں، وہ ہم پے در پہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره